کسی محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دینا چاہتی۔ اسی محلے میں ایک مولوی بھی رہتا تھا جو محلے کی مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم سکھاتا۔ بیوہ عورت بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر محلے کی مسجد کے مولوی کے پاس پہنچ گئی۔ عورت نے مولوی سے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے پاس اپنی بیٹی کو تعلیم دینے کے لیے پیسے بھی نہیں، اگر ہو سکے تو میری بیٹی کو آپ مفت دینی تعلیم سکھا دیں۔ مولوی نے جب سنا کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے تو اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا۔ مولوی کے بغل میں چھرا اور منہ میں رام رام تھا۔ مولوی صاحب نے جلدی سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اگر 50 بچوں میں سے ایک بچہ فیس نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں، اتنا تو ہمیں بھی اپنے محلے کے بچوں کا کرنا چاہیے۔ آپ نہ پیسوں کی فکر کریں اور نہ ہی اپنی بیٹی کی، میں اسے مفت تعلیم دیتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، جو ہو سکے گا میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ بیوہ عورت مولوی کی باتیں سن کر بڑی خوش ہو گئی کہ مولوی صاحب کتنے اچھے انسان ہیں۔ پورے محلے میں آج تک کسی نے بھی کبھی بھی میرا حال تک نہیں پوچھا، اور ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے میری بیٹی کو مفت تعلیم دینے کا وعدہ کیا اور میری مدد کرنے کا بھی کہا۔ ادھر مولوی صاحب بیوہ عورت کی بیٹی کو بے وارث سمجھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ اگلے دن بیوہ عورت نے اپنی بیٹی کو مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ مولوی صاحب نے پہلے دن تو اس سے بھی دوسرے بچوں کے ساتھ معمول کے مطابق چھٹی دے دی۔ دوسرے دن جب وہ لڑکی پڑھنے آئی تو مولوی صاحب نے دوسرے بچوں کو پہلے چھٹی دے دی اور اس سے روک لیا۔ لڑکی سے زبردستی پیار محبت کیا اور دیر سے چھٹی دی۔ اس کے بعد لڑکی مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ماں زبردستی مولوی کے پاس پہنچا آتی تاکہ اس کی بیٹی کچھ پڑھ لکھ لے، مگر اس سے کیا خبر کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اوپر سے جب ماں بیٹی کو پہنچانے آتی تو مولوی کہتا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو وقت پر نہیں بھیج سکتی تو اس سے گھر بٹھا دیں، ایک تو میں مفت میں تعلیم دیتا ہوں، دوسرا یہ دیر سے آتی ہے۔ بیوہ عورت بیچاری خاموشی سے مولوی کی باتیں سن کر چلی جاتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ مولوی صاحب کہتے تو صحیح ہیں، ایک تو وہ میری بیٹی کو مفت تعلیم دیتے ہیں اور دوسرا پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے، یہ جانا بھی نہیں چاہتی۔ اب مولوی کے دل میں مزید ہوس پیدا ہو گئی اور لڑکی کو پہلے سے بھی زیادہ دیر سے چھٹی دیتا تھا۔ اب مولوی کے اندر زنا کی آگ پیدا ہو گئی اور جب اگلے دن لڑکی آئی تو مولوی صاحب نے معمول کے مطابق دوسرے بچوں کو چھٹی دے دی اور اس سے روک دیا۔ اب مولوی کے تیور مزید بگڑ چکے تھے۔ لڑکی کو اندر لے گیا اور زبردستی زنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر بیچاری ماں اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور دل میں ڈراؤنے خیال پیدا ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں آج بیٹی اتنی زیادہ دیر کیوں لگا رہی ہے۔ بیچاری ماں کو کیا خبر کہ ادھر خونخوار مولوی جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اس کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اب ماں سے رہا نہ گیا اور اب اس سے مولوی پر بھی شک ہونے لگا۔ ماں بیٹی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی اور سب سے پہلے مولوی کے پاس گئی۔ جب ادھر پہنچی تو دیکھ کر ہکا بکا ہو کر رہ گئی۔ اب اس سے یقین ہو گیا کہ کیوں اس کی بیٹی مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہتی تھی۔ ماں نے جب دیکھا کہ خونخوار مولوی اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور اس کی بیٹی نیچے خون میں لت پت ہوئی پڑی ہے
تو اس کی چیخ نکل گئی۔ مولوی صاحب نے بیوہ عورت کو دیکھا تو اسے خاموش رہنے کو کہا، لیکن کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ عورت نے کہا، تم قاتل ہو، خون خوار جانور ہو، تم انسان نما حیوان ہو، تم انسان نہیں۔ عورت کے شور کرنے پر مولوی نے کہا کہ مزید شور کیا تو آپ کے ساتھ بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا، ورنہ چپ چاپ یہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر چلی جا۔ اس حالت میں ماں کے لیے خاموش رہنا کیسے ممکن تھا؟ تو خونخوار مولوی نے پہلے عورت کو زخمی کیا، پھر اس کے ساتھ بھی زبردستی زنا کر ڈالا۔ بیوہ عورت بیچاری اپنے انصاف کی خاطر پورے محلے کو اکٹھا کیا اور مولوی کی حقیقت بتائی، لیکن کسی نے بھی اعتبار نہ کیا اور سب نے اس سے جھوٹا اور مکار کہہ کر بھگا دیا۔ سب نے کہا کہ مولوی صاحب تو ایک نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، یہ بیوہ عورت خود بدکار ہے اور اس پر الزام لگا رہی ہے۔ جب عورت کی کسی نے نہ سنی تو اس نے اللہ سے بد دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھے انصاف دے دے، تو بہتر جانتا ہے، تو حق کر دے اور اس مولوی کو اس کے کیے کی ضرور سزا دینا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیوہ عورت بھی مر گئی۔ اس بیوہ عورت کے مرنے کے بعد اس محلے میں بہت بڑا طوفان کی شکل میں خدا کا عذاب آیا اور مولوی سمیت پورے کا پورا محلہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہاں آبادی کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔